رحم الله من قرأ الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء المنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة أرسله بالدين المشهور والعلم المعثور والكتاب المستور النور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين امیر المومنین غالب کل غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب وعلى آل بیت النبوة ومعدن الرسالة. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم. صلوات بجائے پہلے پہل اپنے وطن اور تمام مولا کے عزاداروں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. ثانیاً شکر گزار ہیں ان تمام افراد کے جنہوں نے اس عظیم عبادت کا حصہ بنایا اور اس میں شمولیت کا شرف بخشا. ہم سب اپنے وطن اپنے ملک سے دور ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے قریب ہے. اور یہ امتیاز اور یہ اعزاز اور یہ سربلندی اور یہ افتخار
صرف اور صرف آقا ابا عبداللہ کے عزاداروں کو حاصل ہے۔ دیکھیں جناب امیر کا فرمان گرامی ہے، سرکار دین و دنیا ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اپنے نفس کو پہچانو تو رب پہچان میں آ جائے گا۔ اسی حدیث سے اقتباس کرتے ہوئے اگر یہ فقرہ کہا جائے کہ تو بیجانہ ہوگا اور مبالغہ آرائی بھی نہ ہوگا۔ جیسے رب کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے، معبود کی معرفت حاصل کرنے کے لیے عبد کا اپنے نفس کا علم رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے امام حسین کو پہچاننے کے لیے مقام عزادار بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور میں بس ایک فقرہ آپ کی سماعتوں کے حوالے اور نظر کروں گا۔ آپ کا پڑوس ملک ہے عراق، بہت ہی نامور اور بہت ہی مشہور اور معتبر عالم علامہ سید ہاشم بحرانی، انہوں نے کتاب لکھی غایت المرام۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کسی نے ان سے آ کر پوچھا سید بزرگوار کائنات کے سب سے بڑے منصبدار کون ہیں؟ تو سید بزرگوار مسکرائے علامہ ہاشم بحرانی اور کہتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے عہدیدار، کائنات کے سب سے بڑے منصبدار آقا حسین کے عزادار۔ دیکھیں مرتبہ کیا ہے مولا کے عزاداروں کا، مرتبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کائنات کے سب سے بڑے منصبدار، کائنات کے سب سے بڑے عہدیدار اگر کوئی ہے تو وہ آقا کے عزادار۔ تو سائل نے ان سے سوال کیا کہ حضور یہ زوم عقیدت محبت میں آپ نے فرمایا یا اس میں حقیقت بھی ہے؟ آپ نے جوش عقیدت میں یہ بات کہہ دی یا اس میں کوئی حقیقت بھی پائی جاتی ہے؟ تو علامہ ہاشم بحرانی کہتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے منصبدار آقا حسین کے عزادار یہ دعویٰ ہے، اور دعویٰ جب تک مدلل نہ ہو جائے، دلیل کے ساتھ نہ آ جائے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو سائل نے سوال کیا کہ کوئی دلیل آپ کے پاس ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے منصبدار آقا حسین کے عزادار؟ انہوں نے کہا ہاں دلیل ہے، اور دلیل کے طور پر انہوں نے کچھ فقرے پیش کیے۔ کہنے لگے کہ کائنات کے سب سے بڑے منصبدار عہدیدار آقا حسین کے عزادار، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی قوم دکھاؤ جو فرش بچھا کر عرش والوں کو بلا لیتی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی قوم تو دکھاؤ کہ جو فرش بچھا کر عرش والوں کو بلا لیتی، تو یہ ہے مقام عزادار۔ تو اگر اللہ کو پانا ہے تو پھر اپنے نفس کو پہچاننا ہوگا، اور اگر امام حسین کو پانا ہے تو پھر عظمت عزادار سمجھنی ہوگی۔ دیکھیں ہمارا مقصد محرم سے قریب ہونا نہیں ہے، ہمارا مقصد امام حسین سے قریب ہونا ہے۔ ہمارا مقصد مہینے سے قریب ہونا نہیں ہے، محرم کے مہینے سے قریب ہونا نہیں ہے، ہمارا مقصد حسین سے قریب ہونا ہے۔ جو لوگ مہینوں سے قریب ہوئے وہ صدیوں سے دور ہو گئے۔ مہینوں سے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہے وہ صدیوں سے دور ہو گئے، اور جنہوں نے حسین سے قربت
کو مقصد بنایا وہ کلبی علیہ السلام تھے. حسینیت مہینوں کا نام نہیں، حسینیت تو صدیوں کا نام، حسینیت ایام کا نام نہیں، حسینیت کردار کا نام ہے. بہرحال ایک ڈاؤٹ اور ہے ذہن میں ہمارے، تذبذب، اسے دور کرتے ہوئے آگے بڑھے. دیکھیں ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے، اور افراد کرنے والے بھی ہمارے ہیں اور تفریط کرنے والے بھی ہمارے ہیں، دونوں پہلو ہمارا ہے. بس یوں سمجھ لیں ایک دایاں ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ ہے، اور دونوں ہمارے ہیں، دونوں ہمارے. اللہ کے نبی نے جاتے وقت ایک فقرہ کہا تھا جو وصیت پیغمبر بھی ہے. فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و دو چیزیں ہم نے چھوڑی ہیں قوم کے درمیان، ایک اللہ کی کتاب ہے یعنی شریعت، اور ایک ہماری اولاد. ایک خاموش جائیداد چھوڑی، اور ایک بولنے والی جائیداد چھوڑی. کہ اس لیے دونوں کو چھوڑا کہ اگر خاموش سمجھ میں نہ آئے تو بولنے والوں سے پوچھ لیں گے. خاموش اگر سمجھ میں نہ آئے. اچھا دیکھیے یہ مزاج، یہ مینٹلٹی اور یہ جو تصور بنتا جا رہا ہے اس سے دور ہونا چاہیے. ایک طرفہ کبھی بھی انسان کو کسی جانب مائل نہیں ہونا چاہیے. میں اکثر اپنی مجلسوں میں یہ بات کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں، اور یہاں بھی کہوں تاکہ منزل آسان ہو جائے، کہ سیرت اور فضیلت یہ الگ الگ پہلو نہیں ہے، یہ ایک ہی پہلو ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، سیرت اور فضیلت. نہ صرف سیرت والے بنی ہیں اور نہ صرف فضیلت والے بنی ہیں. اگر کوئی ایک پہلو انسان تھام کر اسے پکڑ کر مضبوطی سے آگے بڑھتا رہا تو پھر دوسری جانب انسان اس کا پہلو کمزور ہو جائے گا. سیرت اس لیے پڑھی جائے تاکہ اطاعت میں کمی نہ آنے پائے، فضیلت اس لیے پڑھی جائے تاکہ محبت میں کمی نہ آنے پائے. اور اطاعت اور محبت آپس میں ملے ہوئے ہیں. اطاعت اور محبت دونوں ملے ہوئے ہیں، لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے الگ نہیں ہو سکتے. جیسے قرآن اور اہل بیت لازم و ملزوم ہے، ویسے ہی سیرت اور محبت بھی. ورنہ آپ کیا اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ فضائل سننے کے لیے مولا کے عزاداروں کو بلایا جائے، اور جب سیرت اہل بیت کی بات آئے تو غیروں کو بلایا جائے؟ نہیں، جنہیں فضیلت سنانی ہے انہیں سیرت بھی سنانی ہے، اور جنہیں سیرت سنانی ہے انہیں فضیلت بھی سنانی ہے. سیرت کا مقام اگر دیکھیں اور وحدہ لا شریک کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایسے رہبر عنایت فرمائے جو سیرت کے بھی اعتبار سے مکمل ہیں، صورت کے بھی اعتبار سے مکمل ہیں. بھائی جب ہم نے اپنے رہبروں پر سیرت کے اعتبار سے نگاہ کی تو سیرت اس طرح ملی کہ یہ مدد کرتے ہیں لیکن اپنی پہچان چھپا لیتے ہیں. میں نے اشارہ کیا، اپنی پہچان چھپا لیتے ہیں. اگر سائل پوچھتا بھی ہے کہ آپ کون ہیں تو کہتے بس اتنا سمجھ لے کہ غریب کے پہلو میں غریب. مولا سلامت رکھا. بھائی اگر سیرت کے پہلو پر نگاہ کی تو پھر یوں ملا ہمیں کہ احسان کرو پہچان چھپا کر کرو.
آپ نے دیکھا ہے لاک ڈاؤن میں کیسے لوگوں نے مدد کی ہے، مجھے اس سے بیان نہیں کرنا ہے، لیکن سیرت علی یہ ہے کہ اگر مدد کرو تو اپنی پہچان چھپا کر کرو، پہچان چھپا کر، یہ ہے سیرت کی مثال۔ اور ہم اگر صورت پہ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کا فرمان، جسے آدم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، جسے نوح کو دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے۔ 1,24,000 نبیوں کا جلوہ اگر دیکھنا ہے تو سیرت علی میں نہیں، صورت علی میں دیکھو۔ غور فرما رہے؟ اچھا آپ دیکھیں، پھر میں اس کیفیت کو ذرا سا اس جانب لے آؤں کہ فرض کیجئے کہ مجھے پیاس لگے، میں 2:30 بجے تک 3 ساڑھے 3 بجے تک یہ پوری رات یہاں بیٹھ کر کہوں پانی 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 پانی، ہماری پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں، کاغذ و قلم لائیے، میں لکھتا رہوں پانی پانی پانی، ماں آب واٹر، کچھ بھی لکھتا رہوں، پیاس بجھے گی؟ نہیں۔ اچھا رات بھر پانی کو دیکھتا رہوں، پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں۔ رات بھر دماغ میں پانی کا تصور لاتا رہوں، سوچتا رہوں پانی کا، نہیں، کبھی پیاس کب بجھے گی؟ کہ جب اصل ماں، اصل پانی سے آپ اس سے استفادہ کریں، اسے پئیں تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ جب تک استعمال نہ سوچنے کا کوئی فائدہ ملے گا، نہ لکھنے کا کوئی فائدہ ملے گا، کیا سمجھیں؟ نہ سوچنے کا فائدہ، نہ لکھنے کا فائدہ، نہ دیکھنے کا فائدہ، نہ بولنے کا فائدہ۔ واحد ذات ہے جناب امین کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سوچو تب بھی دیکھو، دیکھو تب بھی بات۔ اچھا اب یہ بات تو غیر معنی ہے کہ جس کے پاس 100 ہو وہ 90 پر بحث نہیں کرے گا، جس کے پاس 100 ہو وہ 80 پر بحث نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بات تو بے معنی ہے، یہ بات مقصد ہے کہ علی والوں کو سمجھایا جائے کہ نماز پڑھو، علی والوں کو سمجھایا جائے کہ نماز پڑھو، حسین والوں کو سمجھایا جائے کہ خمس نکالو۔ یہ بات تو بے معنی ہے، اس لیے کہ علی والا ہوتا ہی وہ ہے تو جمیع صفات کا مالک ہو۔ نہیں کہ بات کو دلیل کے پیرائے سے گزارنے کے لیے، دلیل کے راستے سے گزارنے کے لیے میں قرآن مجید کا سورہ صافات اس کی آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد گرامی ہو رہا ہے، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ابھی ان سے کچھ سوال کیا جانا ہے، ان سے ابھی کچھ پوچھ تاچھ باقی ہے۔ تو امام کا شاگرد ہے، چھٹے امام کا شاگرد ہے، رئیس مکتب جعفریہ کا شاگرد ہے، مفضل، وہ مولا کی خدمت میں آیا، آگے کہتا ہے، مولا کی خدمت میں آن کے کہتا ہے مولا قرآن کی ایک آیت ہے جو پریشان کر رہی ہے۔ امام نے فرمایا کیا ہے؟ کہ سورہ صافات کی آیت ہے وقفوہم انہم مسئولون، ان لوگوں کو ان سے ابھی کچھ سوال ہونا ہے۔ امام عالی مقام سے بیان کرتا ہے کہ پریشان کر رہی ہے آیت، کس حوالے سے؟ تو کہتا ہے کہ مولا کچھ سوال ہے، کسے روکا جائے گا، کہاں روکا جائے گا، کیوں روکا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا۔ دیکھیں سعید بھائی نے اعلان کیا ہے مبلغ ولایت، میں تھوڑا سا اس کا حق ادا کر دوں پھر میں ترجمے پہ آ جاؤں گا۔ کیا پوچھا جائے گا، کیوں روکا جائے گا، کسے روکا جائے گا، کہاں روکا جائے گا؟ امام نے فرمایا کہ اجمال میں سننا چاہتا ہے یا تفصیل میں؟ دیکھیں جناب سلمان فارسی سے منا اہل بیت کی سند پانے والے سے جب پوچھا گیا کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے تو جناب سلمان نے کہا بہت کم۔ کتنا بولنا چاہیے؟ کہا اس سے بھی کم۔ کتنا بولنا چاہیے؟ کہا بہت کم۔ لیکن بات جب علی ابن ابی طالب کی آ جائے تو جب تک جان ہو تب تک بولتے رہو۔ تو بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام فرماتے اجمال سنے گا یا تفصیل کا؟ تفصیل کا بیٹھ جائے۔ امام نے فرمایا کہ روز قیامت پھولے سراج سے پہلے اللہ 70 چوکیاں لگائے گا۔ ہاں تفسیر اسرار المصحف عراق کی چھپی ہوئی ہے،
نور الثقلین بیروت سے چھپی ہوئی ہے، یہ ساری کتابیں اٹھائیے اور اس آیت کی تفسیر دیکھیے گا۔ امام فرماتے صراط مستقیم سے پہلے اللہ 70 چوکیاں لگائے گا۔ پھر مولا صراط پل صراط سے پہلے اللہ 70 چوکیاں لگائے گا، اور ہر چوکی پہ اللہ ایک معصوم فرشتے کو بٹھائے گا۔ مفضل کہتا ہے کہ مولا 70 چوکیاں اور ہر چوکی پر ایک فرشتہ، ان کا کام کیا ہوگا؟ کہ ان کا کام بس یہی ہوگا کہ ہر آنے جانے والے سے ایک سوال کریں کہ زمین پر علی ابن ابی طالب کے وفادار تھے یا غدار؟ مولا سلام علیکم۔ دیکھیں وہ سوال جو آپ کے ذہن عالیہ میں چل رہے ہیں، وہ سوال پھر آنے والے ہیں، غور فرمائیے۔ کہا کہ جس اتنا ہی پوچھا جائے گا کہ زمین پر وفادار علی تھے یا غدار علی تھے، تو کہتا ہے مفضل کہ مولا جن کے دہن سے یہ نکلا کہ ہم غدار تھے، کہ ان سے کوئی سوال نہیں۔ پھر فرشتے انہیں اوندھے منہ جہنم کے حوالے کر دیں گے، فرشتے انہیں اوندھے منہ جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ تو مفضل چوک گیا کہ مولا پھر پڑھی گئی نماز کب پوچھی جائے گی، رکھے گئے روزے کب پوچھے جائیں گے، نکالی گئی زکات کب پوچھی جائے گی، ادا کیے ہوئے حج کب پوچھے جائیں گے۔ امام مسکرائے کہ جن کی زبان سے نکلا کہ ہم علی کے وفادار تھے، اب ان سے پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، کیا سن رہے ہیں؟ نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، خمس نکالا تھا، زکات ادا کی تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں جو اقرار علی ابن ابی طالب اقرار ولایت جناب امیر کر کے اس کائنات سے گئے۔ افسوس کا مقام تو یہی ہے جن سے پوچھا نہیں جائے گا وہ سجدے پر سجدہ کر رہے ہیں، جن سے ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ نہیں ہونی چاہیے۔ چلیے قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، 17واں سورہ، بہت مختصر میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے اور بات تمام ہو جائے گی۔ 17 نمبر کا سورہ ہے، آیت کا نشان 17 اور 17 اور 70، اس سے بہتر آپ گنتیوں کا علم رکھتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہو رہا ہے سورۃ الاسراء، جس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور ہم نے اولاد آدم کو عزت دار بنا کر بھیجا۔ ہم نے اولاد آدم کو عزت دار بنایا ہے، صاحب تکریم بنایا ہے، کرامتوں والا بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور صرف عزت دار نہیں بنایا بلکہ اسے صاحب اختیار بھی بنایا ہے۔ حملناہم استعارہ ہے، یعنی زمین اور خشکی اور ترائی پر اسے اٹھایا، ایک اشارہ ہے قوت کا، اس کے اختیار میں دے دیا، مسخر کیا۔ ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے اس اولاد آدم کے لیے رزق حلال فراہم کیا، رزق حلال فراہم کیا۔ طیبات سے رزق دینے کا، پاک و پاکیزگی سے رزق دینے کا وعدہ کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو کچھ بھی ہم نے کائنات میں خلق فرمایا، جملے کو سمیٹ کر یوں کہوں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو مجموعے خلائق میں مجموعے فضائل بنایا۔ اور کر رہے ہیں اولاد آدم کو مجموعے خلائق میں مجموعے فضائل بنایا۔ کیسے؟ کہا کہ تمام تر مخلوقات میں ہم نے اشرفیت کا تاج اس کے سر پر رکھا۔ اب اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ کے اشرف مخلوقات ہونے کی دلیل قرآن سے کیا ہے، تو آپ اس آیت کو حوالہ بنا سکتے ہیں، اسے نشان کے طور پر دکھا سکتے ہیں کہ ہمارا خالق ہمارے فضائل کو بیان کر رہا ہے، ہمارا خالق ہماری خصوصیتوں کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس نے عزت دار بنایا، دوسری فضیلت یہ ہے
کہ صاحب اختیار بنایا. تیسری فضیلت یہ ہے کہ حلال رزق دینے کا وعدہ کیا. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اشرف مخلوقات بنایا. اور یہ تمام چیزیں عالم شعور میں آنے کے بعد نہیں ملی. اور فرما رہے آپ عالم شعور 15 سال کے ہو جانے کے بعد نہیں ملی. آپ اشرف مخلوقات ماں کے بطن سے ہیں. آپ عزت دار ماں کے بطن سے ہیں. رزق حلال ماں کے بطن سے مل رہا ہے. اور ادھر انسان کائنات میں آیا وہ ساری فضیلتوں کا تمغہ لے کر آتا ہے, سارے اختیارات لے کر آتا ہے, ساری عزتیں لے کر آتا ہے. رزق حلال جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ کس ذریعے سے پہنچاتا ہے پروردگار, وہ سارا انتظام وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. کیا سوال ذہن میں نہیں پیدا ہوتا؟ دیکھیں اللہ بغیر عمل کے جزا نہیں دیتا. اور اللہ بغیر عمل کے انعام نہیں دیتا, بغیر عمل کے مزدوری نہیں دیتا, بغیر عمل کے جزا نہیں دیتا. تو میرے معبود تو نے پیدائشی عزت دار بنایا, اس کے بدلے میں تو کیا چاہتا ہے؟ اور فرمائیے تو نے پیدائشی عزت دار بنایا, اس کے بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ ہم نے کوئی عمل تو کیا نہیں, عزتیں اس نے پہلے دے دی. اس نے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ صاحب اختیار بنایا. خشکی کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں, ترائی کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں. اور فرما رہے ہیں میرے معبود یہ اختیار تو نے دیا, عمل تو بھی ہم نے انجام دیا نہیں, تو اس کے بدلے میں ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رزق حلال دینے کا وعدہ کر رہا ہے, اس کے بدلے میں ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو نے اشرفیت کا تاج ہمارے سر پر رکھ دیا, اس کے بدلے میں ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہ اگر اس کا بدلہ سمجھنا چاہتے ہو تو آیت نمبر 71 کی تلاوت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. یاد رکھنا ہم قیامت کے دن ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یاد رکھنا ہم قیامت کے دن ہر ایک انسان کو اس کے مدیر کے ساتھ نہیں, اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب آواز پروردگار آئی کہ اگر ہم نے تمہیں عزت دار بنایا ہے تو جو امام لے کر آنا وہ بھی عزت دار ہو. کسی گاڑی کا تو فوراً باہر چلے جائیں, بہت ساری گاڑیاں بلاک ہو رہی ہیں. 25843 اور ہمارے دیکھیے مندر بہت دور ہے, ابھی تو میں نے ابتدا کی ہے, لیکن بہت مختصر وقت میں بہت دوری طے کرنی ہے, سفر طے کرنا ہے. میری طرف دیکھیے گا. تو لہذا عزت دار بنایا تھنکنگ کے لیے, سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, تدبر کے لیے, تفکر کے لیے. اگر آپ عزت دار ہیں تو پھر امام بھی عزت دار, عزت دار نہیں عزتوں کا مالک ہونا چاہیے. اور ہمارے اگر اولاد آدم کو عزت دار بنایا گیا تو پھر جو بھی امام ہوگا وہ عزت دار نہیں عزتوں کا مالک ہوگا. اور یہی وجہ ہے, اور سنیں یہی وجہ ہے کہ 9 محرم تک 10,000 سپاہ پر مشتمل سپاہی رکھنے کے بعد بھی وہ علیہ السلام نہ بن سکا. لیکن صبح عاشورہ جیسے ہی حر نے ذلتوں کے خیمے سے قدم اٹھائے اور عزتوں کے خیموں کی طرف سفر کو طے کیا, اور ادھر عزتوں کے امام کے قدموں پر اپنے سر کو رکھا, حسین نے سینے سے لگایا. اور کل بھی عزت دار تھا, آج بھی عزت دار ہے, قیامت تک عزت دار رہے گا. یہاں پر رک میں ایک جملہ اور گفتگو کا قافلہ آگے بڑھ جائے. دیکھیے سارا ملک جانتا ہے کہ ساری دنیا مل کر جسے عزت دار بنائے اس کی عزت کی میعاد بس 5 وقت. یہ ہے انسانی عزت کی اوقات.
برملا ہے. برملا یاد آ گیا. کون نہیں جانتا علامہ حافظ اسماعیل دیوبندی کو؟ کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں. فارغ تھے دیوبند سے، ہندوستان سہارنپور سے. بڑی اچھی مجلس سے پڑھتے تھے، بڑا سلیس بیان ہوتا تھا، دل نشین گفتگو کرتے تھے. اور ان کی مجلس کا عالم یہ ہوتا تھا کہ بلا تفریق مذہب و ملت فرقہ سب آ کے بیٹھتے تھے. اور جب اہل بیت کے فضائل آتے تھے تو مولا کے چاہنے والے جناب امیر کا نام بلند کرتے تھے، نعرہ بلند کرتے تھے. ایک دن وہ ممبر سے نیچے اترے اور اپنے حجرے کی جانب جانے لگے تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی جماعت پیچھے آ رہی ہے، پیچھے آ رہی ہے. یا لفظوں کو بدلوں کہوں کہ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی جماعت پیچھا کر رہی ہے. دیکھیے پیچھے اور پیچھا میں بڑا فرق ہے. آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ تو فرق اتنا ہے کہ جو موسیٰ کے پیچھے چل رہے تھے وہ پار ہو گئے. پیچھے چل رہے تھے وہ پار ہو گئے، اور جو پیچھا کر رہے تھے ہو گئے. محسوس کیا کہ پیچھا کر رہا ہے. اچھا اپنے حجرے میں آئے، حضور بڑی عمدہ مجلس پڑھتے ہیں آپ، بڑا سلیس بیان ہوتا ہے، دل نشین گفتگو ہوتی ہے آپ کی. کا مطلب بتاؤ؟ کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ درمیان مجلس میں کچھ دیوانے بیٹھتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں. اس نعرے سے آپ کی مجلس میں خلل واقع ہوتا ہے، ڈسٹربینس، خلل واقع ہوتا ہے. ہمیں خلل نہیں ہوتا. ہمیں خلل کیوں ہوگا؟ ہر مقام پہ رسول اللہ نے یا علی یا علی یا علی. اور اگر کسی کو خلل ہو تو پھر وہ فکر ہماری نہیں ہے، وہ فکر ہمارے خیمے کی نہیں ہے. یا علی یا علی یا ایک ایک حدیث میں 6 مرتبہ اللہ کے نبی نے یا علی یا علی یا علی لحمک لحمی، یا علی دمک دمی، یا علی روحک روحی، یا علی نفسک نفسی، یا علی. اس طریقے سے 6 مرتبہ ایک ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یا علی یا علی یا علی کہا. کیا کہیں سبحان اللہ. بہرحال انہوں کا مطلب ہے تو کئی دیوانے بیٹھتے ہیں، نعرے ہدی لگاتے ہیں، ڈسٹربنس ہوتا ہے، خلل واقع ہوتا ہے. اور حضور انہیں منع کیجیے اس وجہ سے، اس ریزن، اس سبب سے کہ جب یہ مجلس کے درمیان نعرہ علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ ہوش میں نہیں رہتے. حافظ اسماعیل اپنے مقام سے اٹھنے کے بعد کہتے ہیں افسوس کا مقام تو یہی ہے یہ بے ہوش رہ کر علی کو نہ بھولے.
لیکن لہذا اگر تمہیں عزت دار بنایا تو امام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس سے منسلک ہونے کے بعد عزت میں اضافہ ہو. اچھا میں ایک چھوٹی سی مثال اور دینا چاہوں گا. سرکار جناب امیر جب آپ ظاہری خلافت پا کر آپ نے اپنی راجدھانی کوفی کو قرار دیا، مرکز بنایا، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. انشاءاللہ اس خطرے کے بعد خوشی میں اور جذبے ولا میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور جس مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے پشت کی جانب سے امام حسن علی مقام آئے. مولا آئے اور اپنے بابا کی پشت کی جانب بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اپنے بابا کا پشت کی جانب سے کرتا اٹھاتے تھے، قمیص اٹھاتے تھے اور گراتے تھے. یہ عمل 3 مرتبہ کیا ہے امام حسن. اٹھایا گرایا، اٹھایا گرایا. جناب امیر مسکرائے، میرے لال بس خیال رہے کہ باپ بھی معصوم ہے، بیٹا بھی معصوم ہے. میرے لال یہ پشت کی جانب سے قمیص کے اٹھانے کا مطلب گرانے کا مطلب، اٹھاتے ہو گرا دیتے ہو، اٹھاتے ہو گرا دیتے ہو، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ فرمانے لگے بابا سرزمین عرب کا آپ سے زیادہ کوئی میدان میں نہیں رہا. مولا آپ کو سلامت ہے، جو پہنچے مولا انہیں سلامت ہے، جو نہیں پہنچے انشاءاللہ ساتھ میں سفر کریں. بابا سرزمین عرب کا کائنات میں آپ واحد ایسے ہیں جو مکان میں کم میدان میں زیادہ. بابا اتنی جنگیں آپ نے لڑی، آپ سے زیادہ کوئی میدان میں رہا ہی نہیں. بابا آپ سے زیادہ کسی نے جنگیں لڑی نہیں. پھر میرے لال کہ بابا کوئی نشان آپ کی پشت پر نہیں دیکھتا. جملہ سنیے گا، ذرا سمجھتے ہیں، جملہ سنیے. بابا کوئی نشان آپ کی پشت پر نہیں دیکھتا. امام مسکرات کا میرے لال پشت پر نشان ان کی ہوتے ہیں جو جنگ سے باہر. چھیڑا ہے وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اسے چاہیے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں ایک فکرہ کہہ کے میں استعمال کرنا چاہتا ہوں. اسی عنوان سے انشاءاللہ جمدار میں ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویک انشاءاللہ. انور بھائی مظفر نگر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جانب سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ اسی ٹاپک کو میں آگے بڑھاؤں گا. لیکن ایک فکرے کے ساتھ، تیرا باپ کبھی کسی میدان سے بھاگا ہی نہیں، تیرا بابا کسی میدان سے فرار اختیار کرتا ہی نہیں. تو پشت پر نشان ان کی ہیں ہوتے ہیں جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں. ہر ایک پہلو پر جناب امیر کی ہر ایک پہلو پر اگر آپ محسوس کریں گے عزتوں میں اضافہ ہوگا، فخر میں اضافہ ہوگا، فخر میں اضافہ ہوگا. میں ایک فکرہ کہوں گا، میں تمام ہو جائے گا. اور اس ایک فکرے کے لیے مجھے 2 منٹ چاہیے تاکہ میں آپ تک پہنچ سکوں. اور فرمائیے، لیکن ابھی 18 ذی الحجہ ابھی گزری ہے،
زیادہ دن نہیں ہوئے، لیکن 18 سے پہلے 10 آتی ہے، اور تو 10 کا کارنامہ یہ ہے کہ اس دن سال بھر کوئی مسلمان نہ رہے، لیکن اس 10 کو مسلمان ہو جاتا ہے۔ سال بھر کوئی مسلمان نہ رہے، جمعے کے دن مسلمان ہو جاتا ہے نا، اور عید و بقرعید میں مسلمان ہو جاتا ہے۔ بالکل خط ٹوپی ہر چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم موسمی مسلمان نہیں ہیں، ہم فصلی شیعہ نہیں ہیں، ہم موسمی شیعہ نہیں ہیں۔ ہماری رگوں میں تو 24 آورس مسلسل جناب امیر کی ولایت دوڑ رہی ہے، اور ان کی سیرت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، کبھی 10 تاریخ آئی، ہر ایک انسان پریشان تھا، ہندوستان پاکستان سب جگہ پریشان تھا، کائے کے لیے؟ ذبیحے کے لیے، اور آسان لفظوں میں کہا جائے بکرے کے لیے، دمبے کے لیے، بکرے کے لیے۔ اور جب ہمارے ہاں کا بر صغیر کا مزاج ایک ہی ہے، ہندوستان پاکستان کا، ہمارے ہاں جب بکرا تلاش کرنے جاتے ہیں تو اگر آنکھوں پہ چشمہ نہ بھی ہو تو اس وقت لگا لیتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا، اگر یہ خندہ اور یہ مسکراہٹ یہ نہ ہوگی آپ کے لبوں پر تو پھر آنکھیں بند ہونے لگیں گی۔ تھوڑا سا مسکرائیے، 2 منٹ کا میں نے وقت دیا، آپ سے بات تمام ہونے جا رہی ہے۔ تو وہ باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے، ایسا ہو سینگ نہ ٹوٹی ہو، میں کہا کیوں؟ غائب ہو جائے گا، میں کہا ہونے دیجیے، سینگ سے کیا مطلب ہے؟ وہ جو منع میں ہیں وہ ہزاروں قسم کے واجبات ادا کریں، ہم کیوں ادا کریں؟ ہمارے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ تندرست ہو۔ یہ مراجع کرام کا فیصلہ ہے، میرا نہیں ہے۔ تندرست ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، پیر میں ٹوٹا ہوا ہو، مریض نہ ہو۔ لیکن اگر سینگ ٹوٹی ہے، کہانی مولانا قربانی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ غائب دار بڑا مومن آدمی ہے ہمارے ساتھ، اتنا مومن ہے کہ قربانی کے جانور کی سینگ بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی بے عیب ہونی چاہیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب صرف جانور بے عیب ہو یا کرانے والا بھی بے عیب ہو؟ صرف مقامات مقدسہ بے عیب ہو یہ جانے والا ظاہر بھی بے عیب ہو؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مزاج کیا ہے ہمارے؟ وہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، ہمارے اندر چاہے جتنا عیب ہو نہیں۔ قربانی جب قبول ہوگی کہ جب جانور اگر بے عیب ہے تو کرانے والا بھی بے عیب ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں صاحب، اس کے لیے میں نے بات چھیڑی ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ کیا ہے حقیقت قربانی کی؟ ہوگا صاحب نبی نے خواب دیکھا تھا، ایک دن نہیں، 1 2 3 دن مسلسل شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا نے علیہ السلام نے 3 دن مسلسل خواب دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ بکروں والی عید یہ ایک نبی کے خواب کا نتیجہ ہے، ایک نبی کے خواب کا نتیجہ۔ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو خواب سمجھ میں آیا، بیداری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک منٹ ٹھہر جائے، افسوس کا مقام تو یہی ہے، خواب سمجھ میں آیا، بیداری سمجھ میں نہیں آئی۔ جیسے مکان تو سمجھ میں آتا ہے، میدان نہیں سمجھ میں آتا۔ مکان کیسے سمجھ میں آیا؟ کہ حضرت ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کا نبی مکان میں حجرے میں گیا اور کان میں آہستہ سے کہتا چچا آپ تو پڑھ لیں۔ مسلمان اگر سننے پہ آئے تو مکان کے اندر حجرے کی بات سن لے، اور نہ سننے پہ آئے نہیں سنتا نا۔ بس ایک جتنی محنت سے آپ نے سنا ہے، آپ کے خلوص کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک فکرے کے لیے زحمت ہے، خیمہ سازی ہے، جہاں تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، اور فرمائیے۔ تو ایک نبی کے خواب کا نام ہے بقرہ عید، عید الاضحیٰ۔ کیا کیا؟ مینا ملے گئے،
حضرت اسماعیل کو لٹایا, پٹی باندھو, امتحان دینا ہے, پٹی باندھی, امتحان. ادھر ذبح کرنا چاہتے تھے, ادھر اسماعیل ہٹے, دمبا آیا. ہاں بھائی, دمبے کی صفت یہ ہے اگر اسے ذبح کرنے کے لیے آمادہ کرو تو بآسانی وہ آمادہ نہیں ہوتا. کیا سن رہے ہیں؟ بآسانی وہ آمادہ نہیں ہوتا. بڑی مشکلوں کے سامنے کے بعد تب جا کے ذبیحے کی منزل آتی ہے نا. لیکن بکرا کتنا صبردار تھا, دمبا کتنا صابر تھا کہ نبی چھری چلاتا گیا, نہ چلایا نہ بھاگا. کیا سن رہے ہیں؟ نہ چلاتا ہے نہ بھاگتا ہے. یہ دمبا کوئی عام دمبا نہیں ہے, اٹھایا حضرت حابیل سے, اللہ نے پیش کیا حضرت ابراہیم کو. اس کی تفصیل نہیں ہے, بعد میں انشاءاللہ, بس اشارہ کیا میں نے. اٹھایا گیا حابیل سے, پیش کیا گیا ابراہیم کو. لیکن کتنا صابر دمبا, نہ نبی کو چھوڑ کر بھاگتا ہے. دمبا بھاگا کیوں نہیں, آواز آئی کہ خاموش. میں تاریخ کائنات میں وفاداری ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں, غداری ثابت کرنے کے لیے نہیں. نبی کے ساتھ ساتھ رہا, چھریاں چلتی رہی, نبی کے ساتھ ساتھ رہا نا, نبی کے ساتھ ساتھ رہا, بھاگا نہیں. تو صاحب آج آپ دیکھیں, آخری بات ہے, آخری پیغام, بات تمام ہونے والی ہے. اس کے لیے خیمہ سازی کی ہے نا, وہ بات آ گئی. اور انشاءاللہ نیکسٹ مجلس میں خیمہ سازی بھی نہیں ہوگی, تمہیدوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. آج کی مجلس تو پہچاننے میں گزر گئی, اور اگر پہچان ہو گئی ہو تو آخری فقرہ جو بطور ہدیہ ہے انشاءاللہ اسے قبول فرمائیے گا, غور فرمائیے گا صاحب. تو آج ساری دنیا میں قربانیاں ہو رہی ہیں, بڑے سے بڑے, اور حد تو یہ ہے کہ پڑوسی رکا رہتا ہے, ابھی نہ لانا, پہلے سب کا دیکھ لو. حالانکہ میرا قرآن ارشاد فرما رہا, اللہ ارشاد فرما رہا ہے, نہ تمہارا گوشت اللہ تک پہنچ رہا ہے, نہ خون نہ ہڈیاں, تو پھر کیا پہنچ رہی, کہ تمہارا خلوص پہنچتا ہے, تمہارا خلوص پہنچ رہا ہے. ہر ایک عمل کا خلوص وہاں تک پہنچتا ہے, وہ اشیاء نہیں پہنچتی, وہ چیزیں نہیں پہنچتی, وہ تمام چیزیں اللہ تک نہیں, اس کا خلوص وہاں تک پہنچتا ہے. لیکن یہ افراد و تفریط ہو رہی ہے, غور فرمائیے گا. ہر جگہ پہ قربانی ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ قربانی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اب میں آپ کی سماج سے زیادہ مجھے آپ کی آنکھوں کی ضرورت ہے. دیکھیں, اس کا نام ہے قربانی, اس کا نام ہے غدیر. یہ سب کو یاد ہے, یہ سب کو یاد ہے, لیکن اسے فراموش کر بیٹھے. اسے یاد رکھنے کی وجہ کیا ہے, اسے فراموش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائیں بھائی. کیا فلسفہ ہے کہ ہر انسان اسے یاد رکھے ہوئے ہے اور اسے بھول بیٹھا کہ مولانا بہت بڑا فلسفہ ہے. فلسفہ کیا کہ بکرے کاٹنے میں حسب نسب نہیں دیکھا جاتا, علی ولی اللہ. نبی کی حدیث ہے نا, اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے تو قبلہ تو تبرہ نہیں, رسول سے بڑا تبرہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا, یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ, آپ سے محبت وہی کرے گا جس کی نسل میں طاہر ہوگی. ولا یبغض الا خبیث الولادہ, آپ سے دشمنی وہ رکھے گا جس کی نسل میں نجاست ہوگی, ولادت میں نجاست ہوگی. یہ تو نبی کا قول ہے نا, کسی مولوی ملا کا تو قول نہیں ہے نا. اب جملہ سنیے گا بھائی, اسے کاٹنے میں حسب نسب کی ضرورت نہیں, لیکن علی ولی اللہ کہنے کے لیے دادی علی طور پر بھی پاک ہونا ضروری, نانی علی طور پر بھی پاک ہونا ضروری. کیوں؟ اس لیے کہ ابر رحمت اگر نہ برسے تو فصلیں خراب ہوتی ہیں. ارے اسی کے لیے تو خیمہ سازی تھی, اسی کے لیے تو خیمہ سازی تھی. ابر رحمت اگر نہ برسے تو فصلیں خراب, اور اگر غدیر والے مولا کی ولایت دل میں نہ اترے تو نسلیں.
کمال ہے، اس سے کوئی بری تو نہیں ہے. یہ نسلوں کے پرکھنے کا چراغ ہے. تو لہذا جس کے پاس 100 ہے وہ 80 میں بحث نہیں کرے گا، وہ 90 میں بحث نہیں کرے. دونوں ضرورت ہے، کسی ایک پڑھنے پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں اس ولایت کی حفاظت کے لیے میرے قتل پہ آمادہ کیوں ہو؟ دیکھیں امام جاتے جاتے مولا نے اپنے مد مقابل دشمنوں کا مقصد ظاہر کر دیا. نہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پر جنگ ہوئی ہے، روزے پر جنگ ہوئی ہے. نماز تو پڑھ ہی رہے تھے، بس ان کے دلوں میں غدیر نہیں تھی. نماز جن کی قبول ہونی ہے ان کے دل میں غدیر ہے، فضیلت بھی ہے، سیرت بھی ہے. بغضاً لابی کا ٹھیک ہے، تم غدیر مٹانا چاہتے ہو، اب اسے بچانا چاہتے ہو. میرے مولا کیسے بچائیں گے؟ کہ بازوؤں کی ضرورت ہے. حسین برابر کے بھائی عباس کا بازو دے گا. بھانجوں کی ضرورت ہے. حسین اون محمد جیسے نونہال دے. اگر ولایت کا سینہ کمزور ہے تو حسین اپنے لال علی اکبر کا سینہ دے گا. اور اگر ولایت کا گلا کمزور ہو جائے، دیکھو حضرتاروں، کچھ تاریخیں ایسی ہیں جو سال میں ایک بار آتی ہیں. انہی تاریخوں میں سے ایک تاریخ آج ہے. جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ شہزادی کا غم منائے گا. اور جب بھی فرش ازا پہ آئیے تو یہ سوچ کر آئیے کہ یہ ہماری آخری مجلس ہے، یہ آخری پرسہ ہے. اور آج تو اس غمزدہ ماں کو پرسہ دینا ہے جس کی گود کبھی کربلا میں ویران کی گئی، کبھی زندان میں بھی. میں ایک فقرہ کہوں گا. آپ کو پتا ہے امام حسین جب آخری سلام کے لیے خیمے میں آئے، سب کو سلام کیا، ودا ہوئے، خیمے سے باہر آئے. اور دو روایتیں ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ جناب سکینہ سموں سے لپٹی ہوئی تھی. ایک روایت ہے کہ جناب سکینہ خیمے کے باہر پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. امام عالی مقام جیسے خیمے سے نکلے، اپنی بیٹی سکینہ پہ نگاہ گئی، آغوش میں اٹھایا. اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سب سے پہلا سوال تو میں جناب سکینہ سے کروں گا، اے شہزادی جب سب نے خیمے میں ملاقات کی تو آپ باہر کیوں رہی؟ جب سب نے خیمے میں ملاقات کی تو آپ باہر کیوں رہی؟ آواز بی بی سکینہ آئے گی، بابا کے ذاکر تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم خاندان عصمت الطہارت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم خاندان عصمت الطہارت سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ خیمے کے اندر چچا مسلم کی یتیمہ ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہمیں پتہ ہے خیمے کے اندر چچا مسلم کی یتیمہ ہے، اور اگر میں اپنے بابا سے اس مقام پر ملاقات کرتی تو میرا بابا مجھے آگوش میں لے کر پیار کرتا، اور کہیں مجھے پیار کرتا ہوا دیکھ کے چچا مسلم کی یتیمہ کو بابا یاد آ جاتا. سمجھ گیا؟ خیمے میں ملاقات کیوں نہ کی؟ خیمے میں ملاقات کیوں نہ کی؟ سمجھ گئے نا بات؟ اچھا میں ساری باتیں، ساری گفتگو نہیں پڑھتا، بس ایک فرمائش ہے جناب سکینہ کی، وہ بیان کروں اور مسائل کا قافلہ آگے بڑھ جائے گا. آ گئی آگوش میں نا، فرمانے لگے امام حسین، اے میری شہزادی سکینہ، بیٹی سکینہ، اب بابا کے بعد
सीने पर सोने की जिद न करना, अब सीने पर सोने की जिद न करना सकीना। बाबा क्यों? क्या इसलिए कि ये सीना मैसर न होगा। बाबा ऐसा क्यों फरमाते? क्या इसलिए कि मेरी शहजादी आज के बाद तू यतीम हो जाएगी, आज के बाद तू यतीम हो जाएगी। सकीना ने नाम यतीम सुना ना, आवाज बाबा यतीम किसे कहते हैं? खुदाए सुखन भी रनीस कहते हैं, फरमाया हमसे न पूछो बीवी, मुसीबत नसीब है, मर जाए जिसका बाप। वो बच्चा यतीम है। अच्छा लो, हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को यतीम होना समझा दिया ना। अब जनाब सकीना फरमाती बाबा मुझे जमीन पर उतारो। जनाब सकीना जमीन पर आ गई, फरमाने लगी बाबा इस आलम गुर्बत में अगर तुम्हारी बेटी सकीना तुमसे कोई फरमाइश करे ना बाबा, तो क्या उसे पूरा करोगे बाबा? इमाम फरमाते हाँ मेरी शहजादी बता तेरी फरमाइश क्या है। जनाब सकीना ने तो बहुत सी फरमाइशें बयान की है ना, लेकिन बस एक फरमाइश मुलाजा कर लो, महसूस करना, महसूस कर लिया तो गुस्सा अदा हो जाएगा। जनाब सकीना फरमाती बाबा जाते जाते अपनी बेटी सकीना के सर पर ऐसे हाथ फेर कर जाओ बाबा जैसे यतीमों के सर पर। सुन लिया देखो, महसूस करने के बाद एक फिक्र सुन लो, मजलिस खात्मे की तरफ चली जाएगी। क्या फरमाया? बाबा मेरे सर पर ऐसे हाथ फेरो बाबा जैसे यतीमों के सर पर फेरा जाता है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने अब्बास के बाजुओं को उठाते हुए देखा है, हुसैन के हाथों में लर्जा नहीं आया। मैंने अली अकबर का जनाजा उठाते हुए देखा, हुसैन के हाथ कांपे नहीं। मैंने औले मोहम्मद का जनाजा भी उठाते हुए देखा, हुसैन के हाथ में जलजला नहीं था। मैंने कासिम के जिस्म के टुकड़े भी उठाते हुए देखे, हुसैन के हाथ में जलजला नहीं था। लेकिन जब सकीना ने फरमाया ना बाबा मेरे सर पर ऐसे हाथ फेरो जैसे यतीमों के सर पर फेरा जाता है। अरे तुमने कोई समाज में ऐसा बात भी देखा है? हमने तो ये देखा कि जब भी बाप पे बेटी से जुदा होता है ना तो प्यार करके जुदा होता है, लेकिन हाय रे सकीना, हाय रे हुसैन करबला के मैदान में ऐसे जुदा हुए कि जैसे कि यतीम से। जज़ाकुमुल्लाह। लो हुसैन जुदा हो गए। देखो 10 मुहर्रम तक जो जिंदा थे ना उनकी तकलीफें जिंदा थी, लेकिन जो 10 मुहर्रम को शहीद हो गए उनकी तकलीफें भी खत्म हो गई ना। लेकिन जो 11 मुहर्रम से जिंदान तक जो जिंदा है ना, तारीख कहती है कि उनकी जुल्म में, उनकी मुसीबतों में उन पर जुल्म के इजाफे पे इजाफा होता रहा, इजाफे पे इजाफा होता रहा। जब भी सकीना अपने बाबा को याद करके रोना चाहती थी ना तो शिब्र मरऊन तमाचे मारता था, शिब्र मरऊन तमाचे मारता था। मैं एक फिक्रे से एक एहसास बयान करना चाहता हूँ। क्या कभी किसी आलिम से आपने सुना? दो बातें हैं। क्या कभी किसी जाकिर से आपने सुना कि जनाब सकीना को तमाचे कितने मारे गए? सुन लिया ज़दारो, तादाद बताओ ना, तमाचों की तादाद बताओ ना। तमाशों की तादाद नहीं पता ना, हाँ लेकिन इतना तो पता है कि वो पर्दे गैब में बैठा हुआ सबसे बड़ा ज़ादा। मेरा इमाम कहता है सलाम और शहजादी पा, सलाम और शहजादी पा जिसके रुखसार की रंगा कभी स्याह कभी नीले। रोने में थकना नहीं, रोने में शर्माना भी नहीं, रोने में थकना भी नहीं। जनाब रुबाब को पुरसा देना है। अल्लाह हमारे शबीर भाई, जवाब भाई के बच्चों को सलामत रखे। इन दोनों शहजादे और शहजादियों के सदक़े में जितने भी अज़ादार बैठे हुए हैं सबके बच्चों को अल्लाह सलामत रखे। जो लाबलद हैं उन्हें साहिब औलाद फरमाए। अजीजों, ये दोनों बाबुल हवाइज हैं, ये रुबाब की जान है, हजरत रुबाब की जान। तो कोई तादाद नहीं मालूम है ना कितने तमाचे मारे गए। चलो मैं एक जुमले का इजाफा करता हूँ, इसकी तादाद नहीं मालूम है तो कम से कम इतना ही बता दो कि सैयद सज्जाद को ताजियानी कितने मारे गए। सुन लिया ज़रा,
سن لیا نہیں معلوم نا؟ میں ایک احساس کرا دوں، آپ محسوس کرو. دیکھو جب قافلہ کوفے سے نکلا ہے نا شام کے لیے، تو شام سے پہلے ایک مقام آیا جہاں سکینہ کو اپنا بابا یاد آیا. جہاں سکینہ کو اپنا بابا یاد آیا. یہ مقام کون سا ہے؟ یہ وہی مقام ہے جہاں شمر ملعون اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا. سکینہ پیچھے 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 پیچھے، اے شمر تھوڑا سا پانی دے دے، اے شمر تھوڑا سا پانی دے. اب علماء کہتے ہیں کہ اس میں دو بات ہے، خود تو پیاس لگی تھی جناب سکینہ کو نا، اور دوسری بات علماء کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کو اگر پانی مل بھی جاتا نا تو جناب سکینہ اس پانی کو نہ پیتی. جناب سکینہ اس پانی کو نہیں پیتی. کیوں؟ اس لیے کہ جناب سکینہ نے دیکھا ہے کربلا کے میدان میں اپنے فریادی عظمت کو دیکھا ہے. جناب سکینہ پانی نہیں پیتی. پھر جناب سکینہ اتنا پریشان کیوں تھی کہ پانی مل جائے، پانی مل جائے؟ کہ پریشان بس ایک وجہ سے تھی کہ اگر پانی مل جائے نا تو میں اپنے بھائی سید سجاد کی بیڑیوں پر ڈال دوں. تھکنا بس کچھ دیر کی بات ہے، میں سید سجاد کی بیڑیوں پر ڈال دوں. موت سلامت رکھے آپ کو. اے عزت اب اس مقام پر جناب سکینہ پانی دکھا کر پھینک دیا گیا نا، تو روایت کہتی ہے کہ سکینہ کو اپنا بابا یاد آیا. سنو گے نا کتنے تماچے پڑے، سید سجاد کو کتنے تانے پڑے ہیں، سنو گے تو سن لو، جملے میں سن لو. سکینہ کو اپنا بابا یاد آیا. شمر ملعون بڑی تیزی کے ساتھ جناب سکینہ کی طرف بڑھا تاکہ سکینہ کو تماچے لگائے. لیکن نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے سکینہ کو تماچے نہیں مارے، وہ واپس آ گیا. اس نے آخری تازیانہ اٹھا کے سید سجاد کے پاس آ کر کہتا سید سجاد اب سکینہ کو تماچے مارنے نہیں جانتے. محسوس کر لیا تھا شمر ملعون تھک گیا، شمر ملعون تھک گیا. سکینہ کو تماچے مار مار کے شمر تھک گیا. کہتا سکینہ کو تماچے نہیں مارنے جانتے. سید سجاد جاؤ اپنی بہن کو بنا کرو، اب روایت کہتی ہے کہ آہنی تازیانے کا ذکر آنا تھا نا. سید سجاد نے اپنی ہتھکڑیاں سنبھال لی، اپنی بیڑیاں سنبھال لی، گلے کا تم سنبھالا، کمر کا لنگر سنبھالا. آئے سکینہ کے قریب آئے، اپنے ہاتھوں کو جھک کر کہتے ہیں رب سکینہ اب بابا کو یاد کر کے رکنا نہیں سکینہ، اب بابا کو یاد کر کے رکنا نہیں سکینہ. بچہ نے سچو فرماتے اپنے اسلیل بہن نے اپنے بھائی کی پشت میں اتنی طاقت سنیے کتنے تاکیانے پڑے تھے. قافلہ شام کے زندان میں آ گیا، قافلہ شام کے زندان میں آ گیا. ایک بیٹا کربلا کے میدان میں چھوٹ گیا، ایک بچی ہے جو شام کے زندان تک آ گئی ہے. اب روایت کہتی ہے کہ اس بچی کی بھی حالت اچھی نہیں ہے. سید سجاد کے قریب بیٹھی ہے، آ کے کہتی ہے بھیا آخری فقرہ سنو، مجلس تمام ہے. بھیا کربلا سے لے کر شام تک میں نے تم سے جتنے سوال کیے ہیں نا بھیا، ایک بہن نے بھائی سے سوال کیا. ہاں میری بہن کہ بھیا آج سکینہ بہن بن کر سوال نہیں کرے گی. بھیا آج سکینہ سائلہ ہے، سوالی ہے، اور آج تو امام ہے. جناب سید سجاد سمجھ گئے آج سکینہ مجھے امام سمجھ کر، امام بنا کر مجھ سے سوال کرنا چاہتی ہے، لہذا جواب واجب ہے کہ اپنی بہن کو دیا جائے. کہتے ہیں فرماتے ہیں کیسا سوال ہے؟ کہ بھیا تمہاری بہن بس اتنا پوچھنا چاہتی ہے کہ پیاس کی ابتدا کیا ہے، پیاس کی انتہا کیا ہے. سن لیا سادہ تصورات میں پہنچ گئے نا بھیا، پیاس کی ابتدا پیاس کی انتہا کیا ہے. سید سجاد کہتے ہیں بیٹھ جا سکینہ، بیٹھ جا میری بہن سکینہ، بیٹھ گئی سکینہ. بتاؤ بھیا کیا پیاس کی ابتدا یہ ہے بہن جب پیاس لگتی ہے نا تو ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں.
प्यास आगे बढ़ती है ना तो दहन सूखता है, जुबान सूखती है, और आगे बढ़ती है ना तो हुलकूम सूखने लगते हैं, हुलकूम में कांटे पड़ जाते हैं। और अगर प्यास अपने इंतहा तक पहुंचने लगती है ना बहन, तो फिर हड्डियों के चटकने की आवाजें आने लगती हैं। अल्लाह, तो बहन हड्डियों के चटकने की आवाज, सकीना फरमाती ठहर जाओ भैया, सकीना तुम्हें कुछ सुनाना चाहती है। सकीना उठी, चंद कदम चली, सैयद सज्जाद रोने लगे। अल्लाह, भैया तुमने कुछ सुना, भैया तुमने कुछ सुना। हाँ मेरी बहन, हड्डियों के चटकने की आवाज। फिर सकीना बैठ गई, फिर सकीना सैयद सज्जाद के करीब बैठ गई, सामने बैठ गई ना। अब बता भैया, इस प्यास की आखिरी किस्म क्या है, प्यास की इंतहा क्या है? क्या बहन, प्यास की इंतहा बस इतनी है, अगर प्यास इंतहा पर पहुंच जाए ना तो गोश्त हड्डियां छोड़ देते हैं। इस दबाव में किसी पे जनाबे रुबाब को पूछा देना है, जब क्या गोश्त हड्डियां छोड़ देते हैं। अब जनाबे सकीना ने अपना हाथ बढ़ाया, भैया अपनी बहन का हाथ थाम ले भैया। सकीना का गोश्त, सकीना का गोश्त हड्डियां छोड़ चुका भैया। अब सकीना जिंदा नहीं रहेगी। लोग कुछ दिनों के बाद जनाबे सकीना दुनिया से चली गई ना, बस एक वसीयत करके गई थी, ए भैया सच्चा मुझे ऐसी जगह दफन करना जहां जमीन नर्म हो। सैयद सज्जाद ने हथकड़ियां बेड़ियां संभाली, जिंदान के कोने में एक नन्ही सी तुरबत बनाई, सुपुर्दे खाक किया। हाँ जनाबे रुबाब भी मौजूद है ना, अपनी बच्ची शहजादी सकीना को सुपुर्दे खाक होते हुए देख रही है। अरे करबला का रुख किया, ए मेरे वालियों वाले, हमें माफ करना, हम तुम्हारी अमानत को तुम्हें वापस ना कर सके। देखो मैंने एक फिक्रा कहा था कि कुछ तारीखें साल में एक बार आती है। शहजादी मेरे बाप को पुरसा देने आए हो, एक मिनट मेरा साथ दो और मेरे साथ पढ़ना। जब जिंदान में ये छोटी शहजादी थी ना तो फरमाती थी अपने बाबा से शिकवा करती थी, खा गए शाम के जिंदा में। ये सोच के हो ना कि जो अगले साल जिंदा रहेगा वो रोएगा। थोड़ा सा इसका इको बढ़ा दो। खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, फरमाती है बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गए शाम। बस एक बंद है, सुन लो, फिर मातमी गुस्सा पेश करना। खा गए, फरमाती है बाबा, ए मेरे बाबा, किसी को कहते है यतीमी, बाबा ए मेरे बाबा, किसी को कहते है यतीमी, सुना था मैंने आपके बाद ये साथ है।
یتیمی کی سزا پائی ہے، اتنی تنہا ہوں کہ سایہ نہ پرچھائی ہے۔ بابا رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں، قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بڑا بڑا کھا۔ ایک بار سنو گے قیامت کا ہے، پھر ماتمی پرسا ہے انشاءاللہ۔ فرماتی ہیں بابا صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہو نا، اور غریب الوطن بھی ہو، بچی چھوڑ کر آئے ہو، لیکن تمہاری بچیوں کو یقین ہے کہ تم ایک دن واپس پلٹ کے جاؤ۔ فرماتی ہیں بابا اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں، لہو کانوں سے۔ بابا اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں، لہو کانوں سے، اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے۔ بابا ایک مجبور یتیمہ پہ ستم ڈھاتے ہیں، میری تقدیر میں دلوں کی جفا ہے بابا۔ کس کو کہتے ہیں یتیمی، سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا۔ ماتم جناب سکینہ۔